الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله من يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام اور پردہ نشین مائیں اور بہنیں، سب سے پہلے تو میں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے اپنے محبوب امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے ہونے والے اس پروگرام میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی. پھر ان نوجوانوں کا اور ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جن لوگوں نے اس پروگرام میں کسی بھی طرح کا کوئی حصہ لیا ہو، محنت کی ہو، وقت دیا ہو یا امداد کی ہو، جیسا بھی انہوں نے تعاون کیا ہو، اللہ تبارک و تعالی ان سب کی محنتوں کو قبول فرمائے اور سب کو بہترین بدلہ عطا فرمائے. محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے جو بہت ہی بابرکت ہے، بہت ہی باعظمت ہے. اسی باعظمت اور بابرکت مہینے میں ہم سب کے آقا و مولا فخر دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اور اسی ماہ مبارک کی 12 تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا. اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی خصوصیات اور ایسے فضائل اور ایسے کمالات عطا فرمائے جو دنیا میں کسی کو عطا نہیں فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اس کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد سب سے اعلیٰ ہے، سب سے بلند ہے. اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا، بہت سارے احسان فرمائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے تمہارے اوپر احسانات کیے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ساری انسانیت پر یہ احسان جتاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اے ایمان والو، ہم نے تمہارے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ تمہارے درمیان رسول کو بھیجا ہے. آپ ذرا غور فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین بنائی، آسمان بنایا، ستارے بنائے، چاند بنایا، سورج بنایا، دریاؤں کو بہایا، ندیوں کو بہایا، پہاڑ کھڑے کر دیے، ہواؤں کو چلایا، ہمیں صحت اور تندرستی عطا فرمائی، ہمارے اندر طاقت عطا فرمائی، یہ آنکھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی، زبان عطا فرمائی، کان عطا فرمائے، ان سب میں صلاحیتیں عطا فرمائی، ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے اے بندو تمہارے اوپر احسان کیے، نہیں فرمایا. یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اے بندو، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے ہو، گن نہیں سکتے.
لیکن احسان نہیں جتایا کہ ہم نے تمہارے اوپر احسان کیے ہیں، احسانات کیے ہیں، نعمتوں کی بارش کی ہے۔ لیکن جب امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر بھیجا تو احسان جتایا اور فرمایا قرآن مجید کے اندر لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ تمہارے درمیان امام الانبیاء کو بھیجا ہے۔ اس سے ذرا اندازہ لگائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بابرکت کتنی بلند ہے، کتنی بابرکت ہے، آپ کا مرتبہ کیا ہے، آپ کا مقام کیا ہے۔ میرے دوستو، یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے جو ہمارے لیے بہت ہی اہم ہے۔ ربیع کے معنی بہار کے آتے ہیں اور اول کے معنی پہلی کے آتے ہیں۔ ربیع الاول پہلی بہار، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر آئے تو حقیقی معنوں میں بہار آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے ظلمت کا اندھیرا چھایا ہوا تھا، تاریکیاں چھائی ہوئی تھی، لوٹ مار عام تھی، زنا عام تھا، شراب عام تھی، زنا عام ہو چکا تھا، عورتوں کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی تھی، لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، بات بات پر لڑائیاں ہو جایا کرتی تھی، معمولی باتوں پر تلواریں نکل آیا کرتی تھی اور قتل و قتال ہو جایا کرتا تھا، نسل در نسل دشمنیاں چلا کرتی تھی، انسان اپنی انسانیت کا راستہ بھول چکے۔ ایسے ماحول میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات کے اندر بھیجا۔ جب آپ آئے تو انسانوں کو انسانیت ملی، جب آپ آئے تو انسانوں کو انسان کو بننے کا موقع ملا، جب آپ اس دنیا کے اندر آئے تو آپ انسانوں کو زندگی گزارنے کے طریقے ملے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر قرآن مجید نازل فرمایا جس میں رہنمائی ہی رہنمائی موجود ہے، جس میں روشنی ہی روشنی موجود ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی زندگی گزارنے کے پورے طریقے بیان فرما دیے ہیں۔ دوستو اور بزرگوں، یہ ربیع الاول کا مہینہ بہت ہی اہم مہینہ ہے۔ اسی مناسبت سے یہ پروگرام بھی ہو رہا ہے اور اسی مناسبت سے ہم اور آپ یہاں جمع ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور ابھی علماء کرام تشریف لائیں گے، معزز علماء کرام، شہر لکھنؤ کے معروف و مشہور علماء کرام ان قریب بھی آنے والے ہوں گے۔ انشاءاللہ اصل بیان انہی کا ہوگا جس سے آپ مستفید ہوں گے۔ میرے دوست اور بزرگوں، اس کائنات کے اندر انبیاء علیہم السلام کے بعد اگر کوئی جماعت ہے جو مقدس ہو، بابرکت ہو، تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت ہے۔ اور ربیع الاول ہمیں یہ بتاتا ہے کہ تمہیں نبی سے محبت کرنی ہے، تمہیں نبی کی اطاعت کرنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ میں یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے والدین سے، تمہاری آل و اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ میرے دوستو، آپ ذرا غور کریں کہ اس دنیا کے اندر انسان کس سے محبت کرتا ہے؟ اپنے والدین سے محبت کرتا ہے، اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، لوگوں سے، دوست و احباب سے محبت کرتا ہے، لیکن میرے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ میرے نبی یہ فرما رہے ہیں کہ ان ساری محبتوں سے بڑھ کر میری محبت ہونی چاہیے، تب تمہارا ایمان مکمل ہوگا۔ اور صحابہ کرام نے محبت کے ایسے نمونے پیش کر دیے ہیں کہ دنیا ان کا تذکرہ کرنے پر مجبور ہے۔ صحابہ کرام کی جماعت جو دنیا کے اندر انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد سب سے مقدس اور بابرکت ہے، اور صحابہ کرام میں بھی سب سے بڑا مرتبہ کس کا ہے؟ سب سے اعلیٰ مرتبہ کس کا ہے؟ سیدنا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کس کا مرتبہ ہے؟ صحابہ میں سب سے بڑا مرتبہ کس کا ہے بتائیے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کی
کہ آپ نے اپنے آپ کو قربان کر دیا، ہر چیز پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت غالب آ گئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو آپ نے ترجیح دی۔ محبت کے بہت سارے واقعات ہیں، میں صحابہ کے واقعات اس لیے سنا رہا ہوں کہ ان سے ہم سبق لیں، کیونکہ اس روئے زمین پر اور اس دھرتی کے اوپر انبیاء علیہ السلام کے بعد اگر کوئی جماعت ہے تو صحابہ کرام کی جماعت ہے، جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی صحبت اٹھائی ہے، آپ کے ساتھ رہے ہیں، آپ کے ساتھ سفر کیا ہے، آپ کے ساتھ کھانا کھایا ہے، آپ کے ساتھ سوئے ہیں، آپ کے ساتھ پوری زندگی گزاری ہے، تو ان سے اچھی زندگی اور کس کی ہو سکتی ہے؟ میرے دوستو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا عالم یہ ہے کہ ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ اگر ابو طالب ایمان لے آتے تو مجھے اپنے والد کے ایمان لانے سے زیادہ خوشی ہوتی۔ ابو طالب یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی، یہ تمنا تھی کہ میرے چچا ابو طالب ایمان لے آئیں تو مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جس چیز میں نبی کی خوشی ہے اسی چیز میں ابو بکر کی بھی خوشی ہے۔ اگر نبی خوش ہو رہے ہیں اور خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ کاش یہ ابو طالب ایمان لے آتے، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرما رہے ہیں کاش ہی ابو طالب ایمان لے آتے تو مجھے میرے والد کے ایمان لانے سے زیادہ خوشی محسوس ہوتی، کیونکہ یہ نبی کی خوشی ہے۔ میرے دوستو، ذرا اندازہ کیجئے محبت کا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں جا رہے ہیں، غالباً یہ ہجرت کا سفر ہے، سفر میں جا رہے ہیں۔ کبھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے چلتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف آ جاتے ہیں، اور کبھی چلتے چلتے بائیں طرف آ جاتے ہیں، کبھی سامنے چلے جاتے ہیں اور کبھی پیچھے آ جاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو فرمایا، اے ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو؟ کبھی تم چلتے چلتے میرے دائیں طرف آ جاتے ہو، کبھی بائیں طرف آ جاتے ہو، کبھی سامنے آ جاتے ہو اور کبھی پیچھے آ جاتے ہو، کیا بات ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے خطرہ لگتا ہے کہ کہیں دائیں طرف سے حملہ نہ ہو جائے، اس لیے میں دائیں طرف آ جاتا ہوں، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ کہیں بائیں طرف سے حملہ نہ ہو جائے، اس میں بائیں طرف آ جاتا ہوں، اور مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کہیں پیچھے سے حملہ نہ ہو جائے، اس لیے میں پیچھے آ جاتا ہوں، اور مجھے لگتا ہے کہ کہیں سامنے سے حملہ نہ ہو جائے، اس لیے میں سامنے آ جاتا ہوں، ہر طرف سے آپ کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ہے عشق نبی، یہ ہے محبت رسول کہ مجھے تکلیف پہنچے، میرے اوپر حملہ ہو، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ نہ ہو، آپ کو تکلیف نہ پہنچے۔ کتنی اعلیٰ محبت ہے، کس درجے کی محبت ہے۔ میرے دوستو، اسی طرح ایک اور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن، جو ابھی ایمان نہیں لائے ہیں، ابھی مسلمان نہیں ہوئے ہیں، جنگ بدر کے موقع پر باپ بیٹے کا سامنا ہو جاتا ہے، آمنے سامنے ہو جاتے ہیں، پھر اس کے کئی دنوں یا مہینوں یا سالوں کے بعد حضرت عبد الرحمن جو بیٹے ہیں وہ اپنے والد سے کہتے ہیں کہ جنگ بدر میں آپ میری تلوار کے زد میں آ گئے تھے، آپ میری تلوار کے زد میں آ گئے تھے، اگر آپ باپ نہ ہوتے تو میں آپ کا سر قلم کر دیتا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ذرا غور کیجئے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے بیٹے، اگر تو میری تلوار کے زد میں آ جاتا تو میں تیری گردن اڑا دیتا، کیونکہ تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن بن کر آیا تھا، اسلام کے خلاف دشمن بن کر جنگ میں حاضر ہوا تھا۔ اندازہ لگائیں کہ نبی کی کیا محبت تھی کہ ایک طرف بیٹا ہے اور ایک طرف نبی کی محبت ہے، لیکن نبی کی محبت کو ترجیح دی جا رہی ہے، نبی کی محبت کا رنگ غالب نظر آ رہا ہے۔ میرے دوستو، اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک اور واقعہ سن لیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت دینا شروع کی، دین کا کلمہ بلند کرنا شروع کیا، تو سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔
سب سے پہلے اگر کوئی ایمان لایا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے بعد تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ ایمان لے آتے ہیں، وہ بھی دین کی تبلیغ کرنے لگتے ہیں، دین کی اشاعت کرنے لگتے ہیں، دین کو پھیلانے لگتے ہیں، اسلام کو لوگوں تک پہنچانے لگتے ہیں۔ ایک مرتبہ واقعہ یہ پیش آیا کہ مشرکین نے آپ کو پکڑ لیا اور آپ کو اتنا مارا کہ آپ لہو لہان ہو گئے، آپ کے جسم سے خون بہنے لگا، جسم پر زخم آ گیا اور آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ آپ کو گھر لے جایا گیا، آپ کے والد نے آپ کے لیے کھانا تیار کیا، دودھ تیار کیا، سب لوگوں کو آپ کی فکر تھی کہ آپ کھانا کھا لیں، آپ کی فکر لائق تھی کہ آپ ٹھیک ہو جائیں، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب آنکھ کھلتی ہے تو کیا فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے پہلے تو یہ بتاؤ کہ میرے نبی کیسے ہیں، میرے محبوب کیسے ہیں، خیریت سے ہیں کہ نہیں ہیں، اپنے زخم کی فکر نہیں ہے، اپنے بھوکے ہونے کی فکر نہیں ہے، اور زخمی ہے اس کی فکر نہیں ہے، اگر فکر ہے تو کس کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں کہ نہیں ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر چلو، آپ کو سہارا دے کر لایا جاتا ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو خوش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ صحیح سالم ہیں، آپ سلامت ہیں، تو میرے لیے تکلیف برداشت کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، میرے لیے تکلیف برداشت کرنا بہت آسان ہے۔ یہ محبت تھی، یہ عشق تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ میرے دوستو، اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کے سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے لگتے ہیں تو اپنے گھر سے بہت سا سامان ساتھ لے جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی کم عمر ہیں، چھوٹی ہیں، وہ گھر میں ہیں، اور حضرت اسماء کے دادا ابھی مسلمان نہیں ہوئے ہیں، ایمان نہیں لائے ہیں۔ وہ حضرت اسماء سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے والد اور تمہارا باپ سارا سامان لے کر چلا گیا، تمہارے لیے کچھ نہیں چھوڑا ہے۔ تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اور ایک کام کرتی ہیں، ذرا دیکھیے محبت رسول کی، ایک تھیلی کے اندر کنکریاں لیتی ہیں اور اس تھیلی پہ ایک جے پہ رکھ دیتی ہیں اور اپنے دادا کا ہاتھ اس تھیلی پر رکھتی ہیں اور کہتی ہیں کہ دیکھو میرے والد میرے لیے بہت سا مال چھوڑ کر گئے ہیں۔ یہ نبی کی محبت تھی اور ان کے والد کی تربیت تھی۔ اس کے بعد جب مشرکین کو پتہ چلتا ہے کہ ابو بکر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر چکے ہیں، مکہ چھوڑ چکے ہیں، تو ابو جہل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچتا ہے، کنڈی کھٹکھٹاتا ہے، دروازہ پہ دستک دیتا ہے، تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل کر آتی ہیں اور وہ کہتا ہے ملعون کہ بتاؤ محمد کہاں ہے اور تمہارے والد کہاں ہیں؟ یہ خاموش رہتی ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ بتاؤ محمد کہاں ہے اور تمہارے والد کہاں ہے؟ وہ خاموش رہتی ہیں۔ چنانچہ وہ ابو جہل اتنی تیز تھپڑ مارتا ہے کہ وہ زمین پر گر جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر پوچھتا ہے کہ بتا دو تمہارے والد اور محمد کہاں ہیں؟ تو وہ کیا کہتی ہیں؟ ذرا اندازہ لگائیں۔ کہتی ہیں کہ تم میرے جسم سے جان تو نکال سکتے ہو، مجھے قتل تو کر سکتے ہو، مگر یہ نہیں بتاؤں گا کہ محمد کہاں ہے اور میرے والد کہاں ہیں۔ یہ تھی محبت، یہ تھا عشق۔ میرے دوستو، بہت سارے واقعات آپ کو اسلام کی تاریخ میں مل جائیں۔ آپ نے غار ثور کا واقعہ تو سنا ہو۔ مختصر یہ ہے، جب غار ثور میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتے ہیں، غار کو صاف کرتے ہیں تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، جتنے غار کے اندر سوراخ ہوتے ہیں سب کو بند کر دیتے ہیں، ایک سوراخ رہ جاتا ہے، اس کو بند کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا انگوٹھا یا اپنی اینڑی سے وہ سوراخ بند کر لیتے ہیں، وہاں پہ اینڑی لگا دیتے ہیں یا انگوٹھا لگا دیتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آپ تشریف لائیے اور آرام کر لیجئے، اور اپنی ران مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں پر سر رکھ لیجئے اور آرام فرما لیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے لگتے ہیں، سو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اسی سوراخ سے ایک زہریلا جانور آپ کے انگوٹھے میں کاٹتا ہے، شدید تکلیف ہوتی ہے،
بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، آپ برداشت کر رہے ہیں کہ نبی اگر میں حرکت کروں گا تکلیف کی وجہ سے تو نبی کی نیند میں خلل واقع ہوگا، اس لیے جنبش بھی نہیں کر رہے ہیں، ہل بھی نہیں رہے ہیں، تکلیف کو برداشت کر رہے ہیں۔ لیکن اچانک ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، اور ایک آنسو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار انور پر گرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ابو بکر کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ تو حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ شاید کسی جانور نے کاٹ لیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن اس جگہ پر لگاتے ہیں، تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ تو اندازہ لگائیے کہ تکلیف برداشت کر رہے ہیں، زہریلے جانور نے کاٹا ہے وہ برداشت کر رہے ہیں، لیکن یہ برداشت نہیں ہے کہ میری وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند کے اندر خلل واقع ہو۔ یہ محبتیں ہیں صحابہ کی، ہم دعویٰ کرتے ہیں محبت میں، کہاں ان کی محبت اور کہاں ہمارے دعوے۔ آج ہماری زندگی تو بالکل نبی کی زندگی سے بہت دور چلی گئی، ہماری زندگیوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہیں۔ وہ قربانیاں تو بڑی دور کی بات ہے، بہت دور کی بات ہے، ہم ذرا سے قربانیاں بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ میرے دوستو، ایک طرف تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، صحابہ کرام ہیں، اور دوسری طرف خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کا نام سن کر دشمن کانپ اٹھتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی محبت رسول کے واقعات آپ کو بہت زیادہ ملیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ طواف کر رہے ہیں، طواف کے درمیان حجر اسود کے پاس پہنچتے ہیں۔ حجر اسود ایک پتھر کا نام ہے۔ جب حجر اسود کے پاس پہنچتے ہیں تو اس سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے حجر اسود، میں تجھے جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نہ تیرے اندر نفع دینے کی صلاحیت ہے، نہ تیرے اندر نقصان دینے کی صلاحیت ہے، نہ تو نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اگر میں نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔ وہ تو میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے دیکھا تھا، اس لیے میں تجھے بوسہ دے رہا ہوں۔ تو دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چل رہے ہیں، آپ کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، ان واقعات کو سنانے کا مطلب یہی ہے کہ ہم ذرا اپنے ایمان کے بارے میں سوچیں کہ ان کی محبت کیسی تھی اور ہماری محبت کیسی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ آپ مجھے سب سے زیادہ عزیز ہیں، سب سے زیادہ مجھے محبت آپ سے ہے، لیکن میری جان سے زیادہ محبت نہیں ہے۔ سب سے زیادہ محبت ہے لیکن میری جو جان ہے اس سے زیادہ محبت نہیں ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تمہارا ایمان کامل نہیں، ایمان مکمل نہیں ہے۔ ایمان جبھی مکمل ہو سکتا ہے اور کامل ہو سکتا ہے جب تمہاری جان بھی مجھ سے زیادہ عزیز نہ ہو۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب میری جان سے بھی زیادہ آپ عزیز ہیں، یہ جان قربان ہو جائے، مال قربان ہو جائے، دولت قربان ہو جائے، لیکن سب سے زیادہ عزیز آپ ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر، اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا، کامل ہو گیا۔ آج تو ہم صرف نبی کا نام لیتے ہیں اور نام لے کر کہتے ہیں کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ محبت تو ان لوگوں نے کی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنایا تھا، اس کو محبت کہا جاتا ہے۔ میرے دوستو، اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہم کے لیے تیاری کروا رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام سے فرما رہے تھے کہ مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہے، مال و دولت اور اسباب بہت کم ہے، سواریاں بہت کم ہیں، آپ اللہ اور رسول کی محبت میں مال سے امداد کریں، سواریوں سے امداد کریں، سامان سے امداد کریں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں
اور وہ مال حاضر کر دیتے ہیں. روایات میں آتا ہے کہ کئی سو اونٹ اور کئی سو گھوڑے خدمت میں پیش کر دیتے ہیں اور بہت سارا نقد مال بھی پیش کر دیتے ہیں. یہ تھی محبت. صرف زبان سے دعویٰ نہیں تھا, وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لبیک کہنے والے تھے اور ہر چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیتے تھے. مختصر یہ عرض کر رہا ہوں. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دیکھ لیجیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کا سفر کرنے والے ہیں, ہجرت فرمانے والے ہیں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں یہ کچھ امانتیں میرے پاس ہیں, یہ امانتیں تم رکھ لو اور صبح کو جو مالک ہیں امانتوں کے ان کو پہنچا دینا اور تم صبح مدینے نکل آنا, میں ہجرت کے لیے جا رہا ہوں اور تم میرے بستر پر سو جاؤ. ذرا اندازہ لگائیے, غور کیجئے کہ باہر دشمنوں کا پہرا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے تیار کیے جا چکے ہیں. دشمن اس گھات میں ہے کہ ہم کب حملہ کر دیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں. اور حضرت علی سے فرما رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم میرے بستر پر سو جاؤ, میں ہجرت کرنے جا رہا ہوں, یہ امانتیں لوگوں تک پہنچا دینا اور تم بھی صبح مدینے نکل آنا. آپ کے بستر پر پھر کون سویا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علی کو بھی معلوم تھا کہ دشمن کسی بھی وقت حملہ کر سکتا ہے, لیکن نبی کا حکم تھا, نبی کے حکم کے سامنے گردن جھکانا ہی تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حکم پر لبیک کہا اور آپ کے بستر پر سو گئے. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت تھی کہ جان چلی جائے مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہماری زندگیوں سے دور نہ جائے. کتنے سارے واقعات ہیں. ایک واقعہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. وہ جب ایمان لائے تو ان کو مشرکین نے پکڑ لیا, ان کو گرفتار کر لیا اور ان کو شہید کرنے کا فیصلہ سنا دیا گیا کہ اب ان کو قتل کر دیا جائے گا, شہید کر دیا جائے گا. جب شہادت کا وقت آیا اور قتل کرنے کا وقت آیا تو ان لوگوں نے کیا کہا؟ ان لوگوں نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم اپنے گھر میں آرام سے رہو تو محمد کو اپنی جگہ بھیج دو. کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری جگہ محمد کو شہید کر دیا جائے, محمد کو قتل کر دیا جائے اور تم آرام سے اپنے گھر میں رہو؟ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ بدل گیا اور فرمایا کہ قسم ہے اس ذات عالی کی, قسم ہے اس پروردگار کی, تم یہ بات کر رہے ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے. ارے مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھے, مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں اور تم قتل کی بات کر رہے ہو. یہ صحابہ کرام کی زندگیاں تھیں اور یہ صحابہ کرام کا عشق رسول اور محبت رسول. یہ تو مرد حضرات تھے, عورتیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عاشق تھیں, آپ سے محبت کرنے والی تھیں, آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے والی تھیں. غزوہ احد کے موقع پر یہ خبر آئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے, لیکن یہ خبر جھوٹی تھی. مسلمان اس خبر سے بڑے پریشان ہوئے, بڑا پریشان ہوئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی خبر گردش کر رہی ہے. ایک انصاری خاتون تھی, ایک صحابیہ تھی, جب ان کو یہ خبر پہنچتی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑتی ہیں. اور جب نکلتی ہیں تو راستے میں ایک صحابی رسول ملتے ہیں, ان سے پوچھتی ہیں کہ کیا تمہیں پتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ تو معلوم نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے, لیکن تمہارے والد کو شہید کر دیا گیا ہے. لیکن وہ رکی نہیں اور آگے بڑھتی ہیں کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ چلے کہ آپ کا کیا حال ہے. آگے بڑھتی ہیں, ایک اور صحابی ملتے ہیں, ان سے پوچھتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے.
تو وہ صحابی عرض کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو مجھے پتا نہیں ہے، لیکن تمہارا بیٹا شہید کر دیا گیا ہے۔ وہ وہیں پر نہیں رکی، وہ اور آگے چلتی رہی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عشق تھا، آگے چلتی ہیں، ایک اور صحابی ملتے ہیں اور پوچھتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ تمہارا بیٹا شہید کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح اور آگے چلتی ہیں، وہ پوچھتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا ہے؟ وہ صحابی کہتے ہیں کہ تمہارے شوہر کو قتل کر دیا گیا ہے، تمہارے شوہر شہید ہو گئے۔ جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتی ہیں، آپ کو صحیح سالم دیکھتی ہیں تو کہتی ہیں کہ آپ صحیح سالم ہیں، آپ زندہ ہیں، بس میرے لیے یہی کافی ہے، وہ ساری مصیبتیں میرے لیے کچھ بھی نہیں ہیں۔ ذرا غور کیجئے۔